میں 12 سال کا تھا۔ عمر بہت چھوٹی تھی لیکن ذمہ داریاں بہت بڑی تھیں۔ میرے بابا بستر پر پڑے تھے۔ وہ نہ بول سکتے تھے نہ چل سکتے تھے، نہ اپنے ہاتھ ہلا سکتے تھے۔ بس ان کی آنکھیں حرکت کرتی تھیں اور انہی آنکھوں سے وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ میری ماں تو مجھے جنم دیتے ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ مجھے اس کا چہرہ بھی یاد نہیں تھا۔ بس بابا تھے جنہوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گاؤں لے کر گئے۔ وہاں وہ دن رات محنت مزدوری کرتے تھے۔ کبھی اینٹیں اٹھاتے، کبھی سیمنٹ کی بوریاں ڈھوتے، کبھی کھیتوں میں مزدوری کرتے۔ ان کے ہاتھوں پر پڑے زخم اور پھٹی ہوئی ایڑیاں بتاتی تھیں کہ انہوں نے کتنی سخت زندگی گزاری تھی۔ میں جب چھوٹا تھا تو بابا رات کو تھکے ہوئے گھر واپس آتے، پسینے سے ان کے کپڑے بھیگے ہوتے، لیکن پھر بھی وہ میرے لیے روٹی لے کر آتے تھے۔ وہ مجھے اپنے پاس بٹھا کر کھلاتے تھے اور خود کم کھاتے تھے۔ مجھے تب سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، لیکن اب سمجھ آتی تھی کہ وہ اپنی بھوک مار کر میری بھوک مٹاتے تھے۔ پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ اس دن بابا بہت زیادہ وزن اٹھا رہے تھے۔ گرمی بہت تھی، لوگ چیخ چیخ کر ان سے جلدی کام کروانے کا کہہ رہے تھے۔ بابا کے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ انہوں نے ایک بھاری بوری کندھے پر رکھی اور چند قدم چلے ہی تھے کہ اچانک زمین پر گر گئے۔ لوگ پہلے تماشا دیکھتے رہے، پھر کسی نے پانی ڈالا، کسی نے کہا کہ بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، کسی نے کہا کہ فالج ہو گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو بابا زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں کھلی تھیں مگر جسم بے جان تھا۔ میں زور زور سے رو رہا تھا۔ میں ان کا ہاتھ پکڑ رہا تھا لیکن ان کے ہاتھ میں حرکت نہیں تھی۔ اس دن کے بعد ہماری زندگی ختم سی ہو گئی۔ میں بابا کو لے کر شہر آ گیا۔ مجھے لگا شاید یہاں بڑے ڈاکٹر ان کو ٹھیک کر دیں گے۔ میں ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال جاتا رہا۔ ہر جگہ لمبی لائنیں ہوتی تھیں۔ ہر ڈاکٹر ایک ہی بات کہتا تھا، دعا کرو، فزیو تھراپی کراؤ، وقت لگے گا۔ وقت تو تھا لیکن پیسے نہیں تھے۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ بابا کے لیے پوری دوائی خرید سکوں۔ ہم ایک چھوٹی سے کمرے میں رہتے تھے۔ کمرے کی دیواروں پر نمی تھی، چھت ٹوٹی ہوئی تھی، بارش ہوتی تو پانی اندر ٹپکتا تھا۔ میں روز صبح نکلتا اور نوکری تلاش کرتا۔ میں ہر دکان پر جاتا، ہر ورک شاپ پر جاتا، ہر ہوٹل پر جاتا، لیکن ہر کوئی مجھے دیکھ کر یہی کہتا، تم بہت چھوٹے ہو، یہاں کام نہیں ملے گا، چلو یہاں سے۔ کبھی کوئی دھکے دے دیتا، کبھی کوئی مذاق اڑاتا، کبھی کوئی کہتا کہ پہلے بڑے ہو کر آؤ۔ میں شام کو خالی ہاتھ گھر واپس آتا تو بابا کی آنکھیں مجھے دیکھتی رہتی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں سوال ہوتا تھا۔ شاید وہ پوچھتے تھے کہ کچھ ملا، اور میں جھوٹ بول دیتا تھا۔ میں کہتا کہ بابا فکر نہ کریں، کل کام مل جائے گا۔ پھر ایک دن میں بہت دیر تک بھوکا گھومتا رہا۔ سورج بہت تیز تھا، میرے سر میں درد ہو رہا تھا، میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میں ایک بہت بڑی ورک شاپ کے سامنے پہنچا۔ وہ جگہ شہر کی دوسری جگہوں سے الگ لگ رہی تھی۔ اندر بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں، ایسی گاڑیاں جن کو میں نے صرف تصویروں میں دیکھا تھا۔ کچھ گاڑیاں اتنی چمک رہی تھیں کہ ان میں اپنا چہرہ نظر آتا تھا۔ میں نے سوچا شاید یہاں بھی مجھے بھگا دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو ایک آدمی میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، وہ صاف ستھرے کپڑوں میں تھا، اس کے چہرے پر سختی نہیں نرمی تھی۔ اس نے مجھے سہارا دے کر بٹھایا اور پانی پلایا۔ وہ کہنے لگا، بیٹا یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں تمہیں 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں، تم روز ادھر سے گزرتے ہو، کیا بات ہے؟ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے پہلی بار کسی کے سامنے اپنا دل کھولا۔ میں نے کہا، میرے بابا بیمار ہیں، مجھے نوکری چاہیے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے ورک شاپ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، یہ بہت بڑی ورک شاپ ہے، یہاں پڑھے لکھے لوگ کام کرتے ہیں، بڑے لوگ آتے ہیں، میں تمہیں یہاں کس کام کے لیے رکھوں؟ ورنہ میں رکھ لیتا۔ اس کی بات سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ مجھے لگا اب یہ بھی منع کر دے گا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں کچھ بھی کر لوں گا، بس مجھے کام دے دیں۔ کل اگر میں خالی ہاتھ گھر گیا تو میرا باپ مر جائے گا۔ میری یہ بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں رکھ لیتا ہوں، ادھر سڑک ہے، گرد بہت آتی ہے، تم گاڑیوں کی ڈسٹنگ کیا کرو گے، بس اوپر سے صاف کرنا ہے۔ میں حیران رہ گیا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں 25,000 روپے دوں گا۔ 25,000؟
میرے لیے وہ رقم کسی خزانے سے کم نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس کام کی شاید ضرورت بھی نہیں تھی، وہ صرف میری مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس کا نام فیصل تھا۔ میں بار بار اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میری آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ اس دن میں بھاگتا ہوا گھر واپس گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ بابا بستر پر لیٹے ہوئے چھت کو دیکھ رہے تھے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ وہ ہاتھ ٹھنڈا تھا۔ وہ روتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ میں نے کہا، بابا مجھے نوکری مل گئی۔ بابا کی آنکھوں میں اچانک چمک آ گئی۔ وہ بول نہیں سکتے تھے لیکن ان کی آنکھوں میں خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں مسلسل ان سے باتیں کرتا رہا۔ انہیں فیصل کے بارے میں بتاتا رہا۔ انہیں بتاتا رہا کہ اب ان کا علاج ہوگا، اب وہ دوائیاں آئیں گی، اب ہم بھوکے نہیں سوئیں گے۔ بابا بس مجھے دیکھتے رہے۔ کبھی کبھی میں ان کو دیکھ کر ٹوٹ جاتا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوتا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ مجھے اٹھا کر چلتے تھے، اور اب ایک وقت یہ تھا کہ وہ اپنا ہاتھ تک نہیں ہلا سکتے تھے۔ بس رات میں بہت دیر تک جاگتا رہا۔ بابا سو رہے تھے۔ میں ان کے پاس بیٹھا ان کو دیکھ رہا تھا، اور پہلی بار مجھے لگا تھا کہ شاید ہماری زندگی بدلنے والے ہیں۔ میرا نام علی تھا۔ میرے بابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ خود بستر پر پڑے تھے لیکن پھر بھی ہر وقت میری فکر کرتے رہتے تھے۔ میں روز صبح جلدی اٹھتا، سب سے پہلے بابا کے پاس جاتا، ان کا منہ ہاتھ دھلواتا، ان کو دوائی دیتا، پھر اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا۔ کبھی کبھی وہ پانی پیتے ہوئے کھانسنے لگتے تو میں گھبرا جاتا۔ میں جلدی سے ان کی پیٹھ سہلاتا اور ان کے سر کے نیچے تکیا ٹھیک کرتا۔ گرمی بہت بڑھ گئی تھی۔ کمرے میں پنکھا بھی ٹھیک سے نہیں چلتا تھا۔ دوپہر کو اندر سانس لینا مشکل ہو جاتا تھا۔ بابا کے ہونٹ بار بار خشک ہو جاتے تھے، اسی لیے مجھے کام کے دوران بھی بیچ بیچ میں گھر واپس آنا پڑتا تھا تاکہ ان کو پانی پلا سکوں۔ میری زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی، لیکن میں نے فیصل صاحب کو اپنی پوری حالت نہیں بتائی تھی۔ مجھے لگتا تھا انہوں نے پہلے ہی مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں مزید ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگلے دن میں صبح سویرے ورکشاپ پہنچ گیا۔ وہ جگہ صبح کے وقت اور بھی بڑی لگتی تھی۔ مہنگی گاڑیاں قطار میں کھڑی تھیں۔ کچھ لوگ کمپیوٹر پر کام کر رہے تھے، کچھ لوگ گاڑیوں کے انجن کھولے ہوئے تھے۔ میں خاموشی سے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ تب وہاں کام کرنے والے چند لوگ میرے پاس آ گئے۔ انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ان کے چہروں پر عجیب سا مذاق تھا۔ ایک آدمی کہنے لگا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے دھیرے سے کہا، مجھے مالک نے نوکری پر رکھا۔ وہ زور سے ہنس پڑا، پھر کہنے لگا، مالک نے تمہیں نوکری پر رکھا ہے؟ کیوں؟ تم نے بھی ہماری طرح بڑی ڈگری لی ہوئی ہے کیا؟ تمہاری تو عمر بھی نہیں اتنی۔ دوسرا آدمی بولا، چائے بنانے والا پہلے ہی موجود ہے، اب یہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا، مجھے گاڑیاں صاف کرنے کے لیے رکھا ہے۔ یہ سن کر وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ پھر ایک نے طنزی انداز میں کہا، یہ گاڑیاں دیکھ رہے ہو؟ کروڑوں کی گاڑیاں ہیں، پہلے سے صاف کھڑی ہیں، تم کیا ان کو صاف کرو گی؟ میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں خاموشی سے کپڑا اٹھا کر ایک گاڑی کی ڈسٹنگ کرنے لگا۔ اتنے میں ایک آدمی غصے سے میری طرف بڑھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور زور سے بولا، ہٹو یہاں سے، تمہاری اوقات ہے اس گاڑی کو ہاتھ لگانے کی؟ اس نے مجھے دھکا دیا۔ میں پیچھے کی طرف لڑکھڑا گیا۔ اگر اسی وقت کسی نے مجھے نہ پکڑا ہوتا تو میں زمین پر گر جاتا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ فیصل صاحب تھے۔ ان کا چہرہ سخت ہو گیا تھا۔ وہ لوگ گھبرا گئے۔ ایک آدمی جلدی سے بولا، سر، یہ بچہ جھوٹ بول رہا تھا، ہمارا وقت ضائع کر رہا تھا، اسی لیے ہم اس کو ہٹا رہے تھے۔ فیصل صاحب نے غصے سے کہا، اگر تم اس کو ہٹا بھی رہے تھے تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ کسی کو دھکے دیتے ہو؟ اور دوسری بات یہ کہ پہلے مجھ سے پوچھ تو لیتے، میں نے اس کو نوکری پر رکھا ہے۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ کسی کے چہرے پر حیرانی تھی، کسی کے چہرے پر ناگواری۔ فیصل صاحب نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ یہاں کام کرے گا، دوپہر کا کھانا بھی یہیں کھائے گا، اور تم لوگوں میں سے کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا، کوئی اپنا ذاتی کام اس سے نہیں کروائے گا۔ یہ نہیں کہ فائل اٹھاؤ، چائے لے کر آؤ، میں نے اسے تم لوگوں کی خدمت کے لیے نہیں رکھا۔ ورکشاپ میں خاموشی چھا گئی۔ فیصل صاحب وہاں سے چلے گئے، لیکن ان کے جاتے ہی سب لوگوں کی نظریں بدل گئیں۔ اب وہ مجھے عجیب انداز میں دیکھ رہے تھے، جیسے میں وہاں کا حصہ نہیں تھا، جیسے میں کوئی غلطی سے اس جگہ آ گیا ہوں۔ میں خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔
کپڑا ہاتھ میں پکڑے گاڑیوں سے گرد صاف کرتا رہا۔ دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ کاش ان لوگوں سے میری دوستی ہو جائے، کیونکہ مجھے انہی لوگوں کے ساتھ روز کام کرنا تھا۔ میں اکیلا تھا، مجھے کسی اپنے کی ضرورت تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ان لوگوں کے چہروں پر ہر وقت میرے لیے عجیب سی نفرت رہتی تھی۔ وہ آپس میں ہنستے بولتے تھے، لیکن جیسے ہی میں قریب جاتا خاموش ہو جاتے تھے۔ کبھی کبھی مجھے دیکھ کر مسکراتے تھے، لیکن وہ مسکراہٹ اچھی نہیں لگتی تھی۔ پھر بھی میں خاموش تھا، کیونکہ مجھے نوکری چاہیے تھی۔ میرے بابا گھر پر میرا انتظار کر رہے تھے، اور میرے پاس برداشت کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں نے پورا مہینہ بہت دل لگا کر کام کیا۔ میں صبح سب سے پہلے ورک شاپ پہنچتا اور سب کے جانے کے بعد نکلتا تھا۔ میں ہر گاڑی کو بہت احتیاط سے صاف کرتا۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ کبھی کپڑا بار بار جھاڑتا، کبھی گاڑی کے شیشے پر اپنی سانس مار کر نشان صاف کرتا۔ وہاں کھڑی گاڑیاں میرے لیے کسی خواب جیسی تھی۔ کبھی کبھی میں ان چمکتی ہوئی گاڑیوں میں اپنا چہرہ دیکھتا تو مجھے اپنا حال یاد آ جاتا۔ پھٹے ہوئے کپڑے، سوکھی ہوئی شکل اور تھکی ہوئی آنکھیں، لیکن پھر بھی میں خوش تھا، کیونکہ میرے پاس کام تھا اور گھر میں بابا میرا انتظار کرتے تھے۔ مہینہ ختم ہوا تو ورک شاپ میں سب لوگ تنخواہ لینے کے لیے کھڑے تھے۔ ہر کوئی خوش نظر آ رہا تھا۔ کسی نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ کہاں خرچ کرے۔ کوئی نئے کپڑوں کی بات کر رہا تھا، کوئی موبائل بدلنے کی۔ میں خاموشی سے ایک طرف کھڑا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ پھر فیصل صاحب نے مجھے بلایا۔ میں دھیرے دھیرے ان کے پاس گئے۔ انہوں نے دراز کھولی اور پیسے نکال کر میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ میرے ہاتھ کانپ گئے۔ میں نے زندگی میں کبھی ایک ساتھ اتنے پیسے نہیں دیکھے تھے۔ میرے لیے وہ صرف نوٹ نہیں تھے، وہ دوائیاں تھیں، وہ بابا کی امید تھی، وہ ہماری بھوک کا علاج تھا۔ میں پیسے گن بھی نہیں پا رہا تھا۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ ادھر باقی ورکر بھی ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر عجیب تاثرات تھے۔ شاید وہ یہی سوچ رہے تھے کہ میری اور ان کی تنخواہ میں زیادہ فرق نہیں تھا، اور ان کے حساب سے میں اس آدھی تنخواہ کا بھی حقدار نہیں تھا۔ لیکن اس وقت مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں بس اپنے بابا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اتنے میں فیصل صاحب نے 5,000 روپے اور نکال کر میری طرف بڑھا دیے۔ میں گھبرا گیا۔ میں نے فوراً کہا، صاحب اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے پہلے ہی بہت زیادہ پیسے دیے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائے اور کہنے لگے، تم نے بتایا تھا نا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، اس کے لیے کچھ پھل فروٹ لے جانا۔ ان کی بات سن کر میری آنکھیں جھک گئیں۔ میں نے دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے صاحب۔ میں وہاں سے نکلا تو دل بہت خوش تھا۔ راستے بھر میں یہی سوچتا رہا کہ بابا کو کیا کھلاؤں گا، کون سا پھل نرم ہوگا، کون سی چیز ان کے لیے اچھی ہوگی۔ میں بازار گیا، بہت دیر تک دکانوں کے سامنے کھڑا رہا۔ پھر میں نے کیلے لیے، سیب لیے اور کچھ نرم نرم چیکو لیے، تاکہ بابا کے پیٹ پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ میں راستے بھر مسکرا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جس سے زندگی تھوڑی بہتر ہو رہی ہے۔ لیکن جب میں گھر پہنچا تو میرے قدم اچانک رک گئے۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، اندر مکمل خاموشی تھی۔ وہ خاموشی عجیب تھی، بہت عجیب۔ میرے ہاتھ سے پھلوں والا تھیلا چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ سیب فرش پر لڑکتے ہوئے ایک کونے میں چلے گئے۔ بابا بستر پر لیٹے ہوئے تھے، بالکل خاموش۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور ان کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ میں دوڑ کر ان کے پاس گیا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ وہ ہاتھ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ میں زور زور سے رونے لگا۔ میں بابا کو ہلاتا رہا، بار بار کہتا رہا، بابا اٹھیں، میں آ گیا ہوں، دیکھیں میں پھل لایا ہوں۔ لیکن وہ نہیں اٹھی۔ پتہ نہیں کس وقت ان کی سانس رک گئی تھی۔ پتہ نہیں کتنی دیر سے وہ اکیلے پڑے تھے۔ 4 سال سے وہ بستر پر تھے۔ 4 سال سے وہ اذیت میں تھے، اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ میری چیخیں سن کر محلے والے بھی آ گئے۔ لوگ کمرے میں جمع ہونے لگے۔ کوئی قرآن پڑھنے لگا، کوئی مجھے پکڑ کر ایک طرف بٹھانے لگا۔ کہتے ہیں جب کوئی مر جائے تو میت کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اس دن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، کم سے کم اتنا تو کیا کہ میرے باپ کی میت کے پاس بیٹھ گئے، ورنہ اس سے پہلے تو کوئی ہمیں پوچھتا بھی نہیں تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کروں، کفن دفن کا انتظام کروں یا بابا کے پاس بیٹھوں۔ پھر محلے کے کچھ لوگوں نے مدد کی۔ کسی نے کفن کا بندوبست کیا،
کسی نے قبرستان والوں کو خبر دی اور جو پیسے مجھے فیصل صاحب نے دیے تھے وہ سارے بابا کے کفن دفن پہ لگ گئے۔ میں خاموش کھڑا سب کچھ دیکھتا رہا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری زندگی خالی ہو گئی ہو، جیسے اب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں بچا۔ بابا کو دفنانے کے بعد جب سب لوگ واپس چلے گئے تو گھر پہلے سے بھی زیادہ سنسان لگنے لگا۔ وہ بستر خالی پڑا تھا جہاں بابا 4 سال لیٹے رہے تھے۔ وہ گلاس وہیں رکھا تھا جس سے میں ان کو پانی پلاتا تھا۔ ان کی دوائیاں ایک کونے میں رکھی تھیں۔ میں 2 دن تک گھر میں اکیلا بیٹھا روتا رہا، نہ کسی سے بات کی، نہ کہیں گیا۔ کبھی بابا کا تکیہ سینے سے لگا لیتا، کبھی ان کے بستر کے پاس بیٹھ جاتا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ چلے گئے ہیں۔ تیسرے دن میں نے خود کو سنبھالا، چہرہ دھویا اور خاموشی سے کام پر چلا گیا۔ ورکشاپ پر پہلے کی طرح چل رہی تھی۔ لوگ ہنس رہے تھے، گاڑیاں اندر باہر آ جا رہی تھیں، جیسے دنیا کا کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ میں سر جھکائے اندر گیا تو فیصل صاحب نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ نارمل انداز میں بولے، اور سناؤ علی، کیا بات ہے؟ تنخواہ لے کر سیر کرنے چلے گئے تھے کیا؟ 3-4 دن بعد آئے ہو۔ انہوں نے یہ بات مذاق میں کہی تھی، انہیں حقیقت کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں۔ میرے گلے میں کچھ اٹک گیا تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، نہیں صاحب جی، بس تھوڑا کام تھا۔ انہوں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، اپنا کام کرو۔ میں خاموشی سے کپڑا اٹھا کر گاڑی صاف کرنے لگا۔ میں کیا بتاتا؟ اگر میں ایک لفظ بھی بولتا تو شاید وہیں رونا شروع کر دیتا۔ بابا کا نام سنتے ہی میرا دل ٹوٹ جاتا تھا، اسی لیے میں چپ رہا اور خاموشی سے اپنے کام میں لگ گیا۔ اب میں جب گھر واپس آتا تھا تو گھر میں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ پہلے دروازہ کھولتے ہی بابا کی کھانسی کی آواز سنائی دیتی تھی۔ کبھی ان کی آنکھیں میری طرف اٹھتی تھیں، کبھی وہ مجھے دیکھ کر ہلکی سی آواز نکالنے کی کوشش کرتی تھی۔ لیکن اب گھر میں صرف خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو دل کو ڈرا دیتی تھی۔ دوپہر کا کھانا میں ورکشاپ میں ہی کھا لیا کرتا تھا۔ گھر واپس آتا تو سیدھا زمین پر بیٹھ جاتا، کبھی پنکھے کو گھورتا رہتا، کبھی دیواروں کو دیکھتا رہتا، پھر تھک کر سو جاتا۔ کبھی کبھی میں بابا کے بستر پر جا کر لیٹ جاتا تھا۔ ان کے تکیے میں اب بھی ان کی خوشبو باقی تھی، ہلکی سی پرانی دوائیوں اور پسینے کی ملی جلی خوشبو۔ میں ان کے تکیے کو سینے سے لگا لیتا اور آنکھیں بند کر لیتا۔ ایسا لگتا جیسے بابا ابھی بھی یہیں کہیں موجود ہیں۔ گھر میں ان کی زیادہ چیزیں نہیں تھیں، بس چند پرانے کپڑے، ایک ٹوٹا ہوا صندوق، کچھ پرانی دوائیاں اور ان کے جوانی کے زمانے کی چند چیزیں۔ میں اکثر ان چیزوں کو نکال کر بیٹھ جاتا، کبھی ان کی پرانی چپلوں کو دیکھتا رہتا، کبھی ان کی واسکٹ ہاتھ میں لے لیتا۔ پھر اچانک میرے دل میں ایک درد اٹھتا۔ میں سوچتا، میری زندگی کا مقصد اب کیا ہے؟ میں تو یہ سب کچھ بابا کے لیے کر رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کچھ مہینے اور محنت کروں گا، پیسے جمع کروں گا، پھر بابا کی فزیوتھراپی کرواؤں گا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ امید ختم نہیں ہوئی، اگر علاج چلتا رہے تو شاید وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائے۔ میں اکثر رات کو یہی خواب دیکھتا تھا کہ بابا چل رہے ہیں، میں ان کا ہاتھ پکڑے بازار جا رہا ہوں، وہ خود اپنے ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں، خود اپنے پیروں پر کھڑے ہیں۔ میں نے سوچا تھا جس دن بابا چلیں گے اس دن میں سب سے زیادہ خوش ہوں گا، میرا دل سکون سے بھر جائے گا اور بابا بھی نارمل زندگی گزار سکیں گے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو پایا۔ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ایک رات میں ان کی واسکٹ کو گلے سے لگائے بیٹھا رو رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی پیلی روشنی جل رہی تھی، باہر کہیں دور کتے بھونک رہے تھے اور میں خاموشی سے ان کی واسکٹ کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ اچانک مجھے واسکٹ کے کنارے پر کچھ سخت سا محسوس ہوا۔ میں نے حیرانی سے اس کو ہاتھ لگا کر دیکھا۔ پہلے میں نے جیبیں چیک کی، لیکن جیبیں خالی تھی، اندر کچھ نہیں تھا۔ پھر غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک جیب اندر کی طرف پھٹی ہوئی تھی اور شاید وہ چیز جیب کے اندر سے کپڑے کی تہہ میں چلی گئی تھی۔ میں فوراً اٹھا اور کینچی لے آیا۔ میں بہت احتیاط سے کپڑا کاٹنے لگا۔ وہ واسکٹ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب بابا کی ہر چیز میرے لیے ان کی نشانی تھی۔ میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ کافی دیر بعد میں نے وہ چیز باہر نکال لی۔ میں حیران رہ گیا۔ وہ ایک تصویر تھی، بہت پرانی تصویر، ایسی جیسے برسوں پرانے زمانے کی ہو۔ تصویر کے رنگ پھیکے پڑ چکے تھے اور جس کارڈ پر وہ تصویر بنی ہوئی تھی وہ بھی پرانا اور مڑا ہوا تھا۔ تصویر میں ایک بچہ تھا، اس کے کندھے پر کسی دوسرے بچے کا بازو رکھا ہوا تھا،
لیکن دوسرا بچہ تصویر میں پورا نہیں تھا۔ تصویر بیچ میں سے آدھی ہوئی تھی۔ میں کافی دیر تک اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر اچانک مجھے احساس ہوا یہ بابا نہیں تھے۔ میں چونک گیا۔ میں نے تصویر کو روشنی کے قریب کر کے دیکھا، لیکن نہیں، یہ چہرہ بابا کا نہیں تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، پتہ نہیں یہ کون ہے؟ پھر میں نے تصویر پلٹی، پیچھے ایک پتہ لکھا ہوا تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ وہ پتہ ہمارے گاؤں کا تھا۔ میرے دل میں عجیب سے خیال آنے لگے۔ میں نے سوچا شاید یہ بابا کے کسی دوست کی تصویر ہو، کیونکہ کبھی کبھی دوست انسان کے لیے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں، کبھی ماں باپ سے بھی زیادہ اہم ہو جاتے ہیں۔ شاید اسی لیے بابا نے اس تصویر کو اتنے سال سنبھال کر رکھا تھا، اور تصویر میں کندھے پر رکھا ہوا ہاتھ شاید بابا کا ہی تھا۔ شاید یہ دونوں بچپن کے دوست تھے۔ شاید آدھی تصویر بابا کے پاس تھی اور آدھی اس دوسرے لڑکے کے پاس۔ میں تصویر کو بار بار دیکھتا رہا، پھر مجھے بابا کی زندگی یاد آنے لگی۔ وہ پہلے گاؤں میں رہے تھے، پھر شہر آ گئے تھے، پھر واپس گاؤں گئے تھے، اور پھر میں ان کو دوبارہ شہر لے آیا تھا۔ مجھے لگا شاید اس تصویر میں ان کی زندگی کا کوئی راز چھپا ہوا ہے، لیکن اس وقت میرے پاس صرف سوال تھے، جواب کوئی نہیں تھا۔ میں نے بہت احتیاط سے وہ تصویر اپنے بٹوے میں رکھ لی۔ اب وہ میرے لیے بابا کی آخری نشانی تھی۔ اس رات میں بہت دیر تک جاگتا رہا، چھت کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے صرف سانس نہیں چاہیے ہوتی، ایک مقصد بھی چاہیے ہوتا ہے۔ کام کرتے کرتے مجھے وہاں کے لوگوں کے بارے میں کافی کچھ پتہ چلنے لگا تھا۔ کون کس مزاج کا ہے، کون کس سے جلتا ہے، کون سامنے اچھا بنتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے۔ اسی دوران مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ فیصل صاحب کا اس دنیا میں ان کی بیوی کے علاوہ کوئی نہیں تھا، ان کے بچے بھی نہیں تھے، حالانکہ ان کی شادی کو کافی سال گزر چکے تھے۔ یہ بات سن کر میں کچھ دیر خاموش ہو گیا تھا، پھر اچانک میرے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ مجھے لگا شاید اسی لیے وہ میرے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے پیش آتے تھے، شاید اسی لیے میری چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے تھے، شاید اسی لیے انہوں نے بغیر کسی مطلب کے مجھے سہارا دیا تھا، کیونکہ ان کے اپنے بچے نہیں تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں دو طرح کے لوگ دیکھے تھے، ایک وہ جن کو بچوں کا شوق ہی نہیں ہوتا، اگر ان کی اولاد نہ ہو تو ان کو فرق بھی نہیں پڑتا، وہ اپنی زندگی میں مگن رہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دل میں اولاد کی خواہش بہت گہری ہوتی ہے۔ وہ بچوں کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں، کسی چھوٹے بچے کی آواز سن کر رک جاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں ایک خالی پن ہوتا ہے، اور جب ان کی اپنی اولاد نہیں ہوتی تو وہ خالی پن زندگی بھر ختم نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا تھا فیصل صاحب شاید ایسے ہی انسان تھے۔ وہ جب کبھی مجھے دیکھتے تو ان کے چہرے پر عجیب سی نرمی آ جاتی تھی۔ کبھی کبھی وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تھے، کبھی پوچھتے کھانا کھایا یا نہیں، کبھی کہتے زیادہ دھوپ میں مت گھوما کرو۔ پہلے مجھے لگتا تھا شاید وہ بس اچھے انسان ہیں، لیکن اب مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید وہ مجھے اپنی اولاد کی جگہ دیکھتے ہیں، اور یہ سوچ کر میرے دل میں ان کے لیے عزت اور بڑھ گئی تھی۔ پھر کبھی کبھی میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگتا۔ میں ایک غریب باپ کا بیٹا تھا۔ میرے بابا کے پاس نہ بڑا گھر تھا، نہ گاڑی، نہ پیسہ، نہ کوئی بڑا نام، لیکن ان کے پاس میں تھا، اور وہ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ چاہتے تھے۔ میں سوچتا اگر میرا باپ بھی فیصل صاحب جیسا امیر آدمی ہوتا تو شاید میری زندگی الگ ہوتی، شاید میں کسی بڑے اسکول میں پڑھتا، شاید اچھے کپڑے پہنتا، شاید مجھے بھوک اور ذلت نہ دیکھنی پڑتی۔ لیکن پھر فوراً میرے ذہن میں ایک اور خیال آتا، فیصل صاحب کے پاس سب کچھ تھا، بڑی ورک شاپ، کروڑوں کی گاڑیاں، پیسہ، عزت، لیکن اولاد نہیں تھی، اور میرے بابا کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بس میں تھا۔ تب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ انسان چاہے کتنا بھی امیر کیوں نہ ہو، اگر اس کی زندگی میں کوئی اپنا نہ ہو تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک خالی جگہ رہ ہی جاتی ہے۔ ایک دن ورک شاپ میں عجیب سی خاموشی تھی، بارش ہونے والی تھی، آسمان پر کالے بادل تھے اور ہوا میں مٹی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ باقی ورکر اپنی اپنی جگہوں پر مصروف تھے، کوئی گاڑی کے نیچے لیٹا کام کر رہا تھا، کوئی کمپیوٹر پر حساب کتاب دیکھ رہا تھا۔ میں ہمیشہ کی طرح گاڑیوں کی ڈسٹنگ کر رہا تھا، تبھی میری نظر شیشے والے کمرے پر پڑے۔ فیصل صاحب پھر سے اکیلے بیٹھے تھے، وہی جھکی ہوئی نظریں، وہی خاموش چہرہ، اور ہاتھ میں وہی چھوٹی سی چیز۔
میں دور سے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ پھر رو رہے ہیں۔ ان کی عادت تھی جب بھی اکیلے ہوتے تو اس چیز کو ہاتھ میں لے کر دیر تک دیکھتے رہتے، پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ اس دن ان کے پیچھے ایک بڑی سفید گاڑی کھڑی تھی۔ میں اسی گاڑی کی صفائی کرنے لگا تاکہ کام بھی کرتا رہوں اور قریب بھی رہ سکوں۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں شیشوں پر گرنے لگی تھیں۔ ورک شاپ کی چھت پر پانی ٹپکنے کی آواز گونج رہی تھی۔ میں گاڑی کے شیشے صاف کرتے کرتے اچانک رک گئی۔ میری نظر ان کی ہتھیلی پر پڑی اور میری روح کانپ گئی۔ وہ تصویر، وہ بالکل وہی تصویر تھی جو مجھے بابا کی واسکٹ سے ملی تھی۔ میرے ہاتھ سے کپڑا نیچے گر گیا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ان کے پاس تصویر کا دوسرا حصہ تھا، اور اس تصویر میں جو بچہ کھڑا تھا اس کی شکل بالکل میرے بابا جیسی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، میرے کانوں میں شور سا گونجنے لگا۔ میں کچھ لمحے وہیں کھڑا رہ گیا، پھر نہ جانے کیوں میرے قدم خود بخود ان کی طرف بڑھنے لگے۔ میں قریب پہنچا ہی تھا کہ انہوں نے فوراً اپنی آنکھیں صاف کیں اور تصویر بند مٹھی میں چھپا لی۔ پھر تھوڑا سخت لہجے میں بولے، تمہیں کھانس کر یا اجازت لے کر میرے قریب آنا چاہیے تھا۔ میں گھبرا گیا۔ میں نے فوراً کہا، معاف کر دیں سر، لیکن ایک بہت ضروری بات ہے۔ انہوں نے حیرانی سے میری طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولے، کیا بات ہے؟ میری نظریں ان کے ہاتھ پر تھیں۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، پہلے آپ بتائیں یہ تصویر میں کون ہے اور آپ اس کو دیکھ کر کیوں روتے ہیں؟ یہ سنتے ہی ان کا چہرہ بدل گیا۔ انہوں نے کچھ لمحے خاموش رہ کر میری طرف دیکھا، پھر ایک لمبی سانس لی۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی، کمرے کے شیشوں پر پانی بہہ رہا تھا اور اندر عجیب سا اداس ماحول بن گیا تھا۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئے، پھر دھیرے سے بولے، یہ بات میں نے کبھی کسی سے نہیں کہی، لیکن پتہ نہیں کیوں تمہیں بتانے کا دل کر رہا ہے۔ میں خاموش کھڑا سنتا رہا۔ انہوں نے تصویر کو اپنی ہتھیلی میں رکھتے ہوئے کہا، یہ میرے لیے میرا سب کچھ تھا۔ ان کی آواز بھاری ہو گئی۔ وہ بولے، ہم دونوں بھائی تھے، بچپن میں ہر وقت ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ کھاتے، ایک ساتھ سوتے، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ میں ان کی بات سنتا رہا اور میرا دل اندر سے کامتا جا رہا تھا۔ وہ بولے، ہمارے خاندان کے پاس بہت دولت تھی، زمینیں تھیں، کاروبار تھا، سب کچھ تھا، لیکن میرے تایا ابو کو یہ سب منظور نہیں تھا۔ ان کی آنکھوں میں غصہ بھرنے لگا تھا۔ وہ بولے، جب میرے ابو اس دنیا سے گئے تو سب کچھ بدل گیا۔ تایا ابو نے ہمارے گھر پر حملہ کر دیا۔ گھر میں لڑائی ہوئی، چیخیں تھیں، خوف تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، پھر دھیرے سے بولے، میری ماں بھی اسی دن دنیا سے چلی گئی۔ میرا سانس رکنے لگا۔ وہ بولتے جا رہے تھے، ہم دونوں بہت چھوٹے تھے، گھر میں ہر طرف شور تھا، لوگ مار رہے تھے، سامان توڑا جا رہا تھا۔ پھر کسی نے ہمیں اٹھایا اور ایک بند تندور میں چھپا دیا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بولے، وہ تندور بند تھا، اندر اندھیرا تھا، ہم دونوں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے رو رہے تھے، پھر نہ جانے کیسے ہم ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، اس کا مطلب یہ آپ کا بھائی ہے؟ انہوں نے تصویر کی طرف دیکھا، پھر بہت محبت سے بولے، ہاں یہ میرا بھائی ہے۔ پھر فوراً میری طرف دیکھا اور بولے، کیوں، کیا ہوا؟ میں خاموش ہو گیا، میری آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تھے۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا، تم کیا کہنا چاہتے تھے؟ کیا ضروری بات تھی؟ میرے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، کوئی ضروری بات نہیں تھی۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگے، شاید انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ میں کچھ چھپا رہا ہوں۔ پھر وہ دھیرے سے بولے، تمہیں پتہ ہے میرا بھائی کہاں ہے؟ میرا دل جیسے رک گیا۔ میں نے بمشکل اپنی سانس سنبھالی۔ انہوں نے خود ہی اگلی بات کہنا شروع کر دی، میں اسے ڈھونڈنے گاؤں بھی گیا تھا، ایک دو دفعہ نہیں، کئی دفعہ گیا۔ وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلے گئے۔ بارش مسلسل برس رہی تھی۔ وہ باہر دیکھتے ہوئے بولی، لوگوں نے کہا وہ شہر چلا گیا، لیکن کس شہر گیا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب میں کس کس شہر جا کر تلاش کرتا۔ ان کی آواز میں برسوں کی تھکن تھی۔ میں خاموش کھڑا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں ان کو کیا بتاتا، جس بھائی کو وہ آج تک ڈھونڈ رہے تھے، جس کے لیے وہ ہر رات رویا کرتے تھے، وہ تو اس دنیا میں تھا ہی نہیں۔ وہ میرا بابا تھا، اور وہ چند دن پہلے مجھے اکیلا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ
میں فوراً ان کو سب کچھ بتا دوں، کہوں کہ سر، آپ کے بھائی نے زندگی بہت تکلیف میں گزاری، وہ آج تک آپ کو یاد کرتے رہے، اور میں ان کا بیٹا ہوں، یعنی آپ میرے چاچو ہیں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں میری زبان بند ہو گئی۔ شاید میں ڈر گیا تھا، شاید مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا، شاید میں اس لمحے کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں خاموش کھڑا رہا، کہ میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کی اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی، میں سڑک پر چلتا جا رہا تھا، میرے کپڑے بھیگ چکے تھے، لوگ گاڑیوں میں گزر رہے تھے، لیکن مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، فیصل صاحب میرے چاچو تھے، اور وہ آج بھی اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہے تھے، جس بھائی کو وہ برسوں پہلے ہی کھو چکے تھے، اور جس کی قبر پر ابھی مٹی بھی پوری طرح خشک نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس لیے نہیں سر کو بتایا کہ یہ کوئی خوشخبری تو نہیں تھی جو میں ان کو بتاتا، وہ انجان ہی رہتے تو بہتر تھا، شاید اس طرح ان کا غم کم ہی رہتا۔ وہ یہی سوچتے رہتے کہ چلو بھائی کہیں ہوگا، زندہ ہوگا، رہ رہا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کی فیملی ہو، اس کے بچے ہوں، اپنی زندگی میں خوش ہو۔ بری خبر کو کون اتنی جلدی اور اتنے شوق سے بتاتا ہے؟ اس لیے میں نے نہیں بتایا، اور اگر میں ان کو یہ کہہ دیتا کہ میں ان کا رشتہ دار ہوں تو کیا ہو جاتا؟ میری زندگی میں کچھ بدل بھی جاتا تو میرے دکھ میں کمی نہیں ہونے والی تھی، یا شاید اس ٹائم میری عمر اتنی کم تھی کہ میں ان ساری چیزوں کو سمجھ بھی نہیں پا رہا تھا کہ مجھے ان کو فوراً بتا دینا چاہیے، کیونکہ میں خود گھبرا گیا تھا۔ دونوں بھائیوں نے شاید نشانی کے طور پر ایک دوسرے کی تصویر اپنے پاس رکھی تھی۔ اس بات سے اندازہ ہوتا تھا کہ دونوں میں کتنی محبت تھی۔ اگر دونوں ساتھ مل جاتے، جدا نہ ہوتے ایک دوسرے سے، تو شاید پوری دنیا پر حکومت کر سکتے تھے، لیکن بس قسمت کے کھیل۔ لیکن اگلے دن جب میں صبح صبح اٹھا تو ہر دن کی طرح میری وہی روٹین تھی۔ میں پہلے اٹھتا تھا، پھر منہ ہاتھ دھوتا، اور سامنے والے چائے کے ہوٹل سے اپنے لیے تھوڑا سا دودھ اور ایک پراٹھا لے لیتا، ناشتہ کر کے پھر کام پر چلا جاتا تھا۔ اس دن بھی میں بستر سے اٹھا ہی تھا کہ باہر سے گاڑیوں کی آوازیں آنے لگی۔ پہلے تو میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا، مجھے لگا شاید کسی کے گھر بارات آئی ہوگی یا محلے میں کہیں شادی ہوگی۔ پھر میں نے دیوار پر لگی پرانی گھڑی کی طرف دیکھا، صبح بہت جلدی تھی۔ میں نے حیرانی سے خود سے کہا، صبح صبح کس کی شادی ہوتی ہے اور اتنی ساری گاڑیاں کیوں آ رہی ہیں؟ لیکن آوازیں اتنی زیادہ بھی نہیں تھیں کہ میں فوراً باہر بھاگتا۔ ویسے بھی اب میرے اندر پہلے جیسا تجسس نہیں رہا تھا، اور نہ خوشی نہ دلچسپی۔ بابا کے جانے کے بعد جیسے میرے اندر کی ہر چیز مر گئی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھ کر پانی پینے لگا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں کچھ لمحے رکا، پھر دھیرے دھیرے چلتا ہوا دروازے تک گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ میرے گھر کے سامنے ایک دو نہیں بلکہ 12 بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ساری گاڑیاں لمبے قطار میں تھیں، ان سب کا رخ میرے گھر کی طرف تھا۔ کسی گاڑی پر سورج کی روشنی چمک رہی تھی، کسی کے شیشے کالے تھے، کوئی لینڈ کروزر تھی، کوئی پراڈو، کوئی فارچونر۔ میرا چھوٹا سا گھر ان بڑی بڑی گاڑیوں کے سامنے اور بھی چھوٹا لگ رہا تھا۔ میں حیرت سے بس انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ پورا محلہ جاگ گیا تھا، لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل رہے تھے، کسی نے چھت سے جھانکا، کسی نے دروازہ کھول لیا، بچے سڑک پر جمع ہونے لگے۔ سب حیران تھے کہ اتنی بڑی گاڑیاں اس غریب علاقے میں کیوں آئی ہیں۔ پھر سامنے کھڑی ایک سیاہ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے فیصل صاحب باہر نکلے۔ وہ سفید کپڑوں میں تھے، ان کے چہرے پر عجیب سا سکون بھی تھا اور بے چینی بھی۔ وہ دھیرے دھیرے میری طرف بڑھنے لگے۔ اسی وقت سائیڈ والی گاڑیوں کے پاس کھڑے لوگ حرکت میں آئے اور اچانک میرے اوپر پھولوں کی برسات شروع ہو گئی۔ گلاب کی پتیاں ہوا میں بکھرنے لگی، پورا راستہ پھولوں سے بھر گیا۔ میں ساکت کھڑا رہ گیا، مجھے لگا شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں، شاید ابھی میری آنکھ کھلے گی اور سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ خواب نہیں تھا، پھول واقعی میرے اوپر گر رہے تھے اور فیصل صاحب واقعی میری طرف چل کر آ رہے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ محلے والے اب پوری طرح جمع ہو چکے تھے، سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کون ہیں یہ لوگ، یہ سب علی کے گھر کیوں آئے ہیں؟ فیصل صاحب میرے بالکل قریب آ کر رک گئے۔ انہوں نے بہت محبت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا، پھر وہ بلند آواز میں بولے، یہ میرا بھتیجا ہے، میرا بھتیجا۔ ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ وہ دوبارہ بولے، اور آج میں اسے پوری عزت کے ساتھ لینے آیا ہوں۔
محلے والے حیران رہ گئے، کچھ لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کچھ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ فیصل صاحب کو بہت سارے لوگ جانتے تھے۔ وہ شہر کے بڑے آدمی تھے، ان کی اتنی بڑی ورک شاپ تھی اور وہ خود اتنے بڑے پروٹوکول کے ساتھ میرے گھر آئے تھے۔ میں خود بھی حیران کھڑا تھا، میرے ذہن میں بار بار یہی سوال گونج رہا تھا، انہیں سب کچھ کیسے پتہ چلا؟ میں نے تو کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا، کل جب میں ان کے کمرے سے نکلا تھا تو شاید میری جیب سے وہ تصویر گر گئی تھی، وہی تصویر جو بابا کی واسکٹ سے ملی تھی، اور جب انہوں نے وہ تصویر دیکھی ہوگی تو انہیں سب سمجھ آ گیا ہوگا، کیونکہ وہ تصویر اور کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میری آنکھیں بھرنے لگی۔ اتنے میں فیصل صاحب نے دھیرے سے پوچھا، میرا بھائی کہاں ہے؟ کیا وہ اندر ہے؟ یہ سنتے ہی میری روح کانپ گئی، میری آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے۔ میں کچھ لمحے ان کی طرف دیکھتا رہا، لیکن میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ میں اپنے بابا کا نام زبان پر نہیں لا پا رہا تھا، میرا گلا بند ہو گیا تھا۔ فیصل صاحب کی آنکھوں میں امید تھی، برسوں کی امید، وہ امید جو شاید انہوں نے کبھی چھوڑی ہی نہیں تھی، اور میں ان کے سامنے کھڑا تھا، ان کے بھائی کا بیٹا، لیکن میرے پاس ان کے لیے وہ خبر تھی جو کسی انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا، پھر دھیرے سے کہا، اندر آ جائیں۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتے رہے، پھر خاموشی سے میرے ساتھ اندر آ گئے۔ ان کے ورکر باہر ہی رک گئے، کوئی گاڑیوں کے پاس کھڑا تھا، کوئی محلے والوں کو پیچھے ہٹا رہا تھا، اور میں فیصل صاحب کو اپنے چھوٹی سے گھر کے اندر لے آیا۔ گھر ویسا ہی خاموش تھا جیسے بابا کے جانے کے بعد ہمیشہ رہتا تھا۔ اندر پرانا پنکھا چل رہا تھا، دیواروں پر نمی تھی، ایک کونے میں بابا کا بستر پڑا تھا۔ فیصل صاحب کی نظر جیسے ہی اس بستر پر پڑی تو ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ بہت غور سے اس کمرے کو دیکھنے لگے، جیسے برسوں پرانے کسی یاد کو محسوس کر رہے ہوں۔ میں نے جلدی سے باہر والے ہوٹل سے چائے منگوائی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ چائے آئی تو میں نے کپ ان کے سامنے رکھ دیا، اور پھر وہ میرے سامنے بیٹھ گئے۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی، باہر لوگ اب بھی سرگوشیاں کر رہے تھے، گاڑیوں کے انجنوں کی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں، اور اندر میں اور فیصل صاحب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ ایک ایسا راز ہمارے درمیان موجود تھا جس نے ہماری پوری زندگی بدل دینی تھی۔ میں نے سب کچھ فیصل صاحب کو بتا دیا۔ کمرہ پہلے ہی خاموش تھا، لیکن جیسے جیسے میری باتیں نکلتی گئیں ویسے ویسے خاموشی اور بھاری ہوتی گئی۔ میں ان کے سامنے بیٹھا تھا اور میری آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ ان کے بھائی اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں نے بتایا کہ ہماری زندگی کیسے گزری، ماں کیسے اس دنیا سے چلی گئے، ہم کس طرح اکیلے رہ گئے۔ میں نے بتایا کہ بابا پہلے کیسے تھے، پھر فالج کا اٹیک کیسے ہوا، ہسپتال کے لمبے دن، 40 دن کی بے بسی، اور پھر 4 سال بستر پر پڑے رہنا۔ میں نے ہر بات بہت مشکل سے کہی، جیسے ہر لفظ میرے اندر سے کچھ توڑ رہا ہو۔ میں نے بتایا کہ میں کیسے کام ڈھونڈتا رہا، کس طرح ہر جگہ دھتکارا گیا، کس طرح میں زمین پر گر کر بے ہوش ہوا تھا، اور پھر انہوں نے مجھے نوکری دی تھی۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ بابا آخر کار اس دنیا سے چلے گئے۔ جیسے ہی میں نے یہ الفاظ کہے، کمرے کی ہوا بدل گئی۔ فیصل صاحب کے چہرے پر پہلے حیرت آئی، پھر خاموشی، اور پھر اچانک درد۔ وہ کرسی سے اٹھے اور چند قدم پیچھے ہو گئے، ان کے ہاتھ کانپنے لگے، ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، پھر وہ ایک دم بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ ان کی آواز ٹوٹ رہی تھی، وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہے تھے، میں اپنے بھائی کو کب سے تلاش کر رہا تھا، کاش تو مجھے پہلے بتا دیتے، میں کم از کم ایک بار تو مل لیتا۔ میں خاموش بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا، میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، مجھے خود بعد میں پتا چلا تھا۔ وہ سر جھکا کر رو دیے، پھر اچانک انہوں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں عجیب سا سکون اور درد دونوں تھے۔ وہ بولے، ہاں یہ قسمت ہے بیٹا، لیکن یہ بھی قسمت ہی ہے کہ تم مجھے مل گئے۔ میں تمہیں تلاش نہیں کر رہا تھا، لیکن تم خود میرے سامنے آ گئے۔ پھر وہ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر اچانک بولے، جب تم میری ورک شاپ کے سامنے بے ہوش ہوئے تھے تب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا، اور مجھے لگا تھا کہ تم اپنے ہو۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، انہوں نے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور دھیرے سے کہا، میرے ساتھ چلو، میرے گھر میں ایک ہے
جو تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر وہ ایک دم کھڑے ہو گئے اور بولے، اب سے تم میرے بھتیجے نہیں ہو، تم میرے بیٹے ہو۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں بالکل ساکت تھا، میرے جسم میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ ایک طرف بابا کی یاد تھی اور دوسری طرف یہ نیا رشتہ۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ فیصل صاحب نے جلدی سے گاڑی نکلوائی۔ ان کے ورکر باہر کھڑے سب دیکھ رہے تھے۔ محلے والے بھی جمع تھے۔ سب کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ کچھ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے کہ یہ لڑکا کون ہے، یہ اچانک کہاں چلا گیا۔ پھر ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی آہستہ آہستہ محلے سے باہر نکلنے لگی۔ میں کھڑکی سے اپنے گھر کو دیکھ رہا تھا، وہ گھر جہاں بابا کی آخری سانسیں تھیں، جہاں میری ساری زندگی ٹوٹی تھی، اور اب میں اسے پیچھے چھوڑ رہا تھا۔ گاڑی شہر کی سڑکوں پر چلتی جا رہی تھی۔ بڑے بڑے بلڈنگز نظر آ رہے تھے اور روشنیوں کا شہر تھا، لیکن میرے اندر خاموشی تھی۔ فیصل صاحب بار بار میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اب بھی نمی تھی، لیکن ان کے چہرے پر ایک فیصلہ بھی تھا، جیسے انہوں نے میری زندگی کا رخ بدلنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ وہ مجھے سیدھا اپنے گھر لے گئے۔ جیسے جیسے گاڑی شہر کی بڑی سڑکوں سے گزرتی رہی، ویسے ہی میرا دل بھی عجیب سی کیفیت میں ڈوبتا چلا گیا۔ اونچی اونچی عمارتیں، صاف ستھری سڑکیں، روشنیوں سے جگمگاتے سگنل، سب کچھ میرے لیے نیا تھا، لیکن میرے اندر پھر بھی ایک خالی پن تھا۔ گاڑی ایک بہت بڑے گھر کے باہر جا کر رکی۔ بڑی لوہے کی گیٹ خود بخود کھل گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی سبز گھاس کا لان تھا، پھولوں کی کتاریں تھیں، ایک طرف فوارہ چل رہا تھا۔ میں حیرت سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کسی خواب میں ہوں۔ گاڑی رک گئی۔ فیصل صاحب پہلے اترے، پھر انہوں نے مجھے ہاتھ دے کر باہر نکالا۔ گھر کے دروازے پر ایک خاتون کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر نرمی تھی، آنکھوں میں ایک خاموش سی محبت تھی۔ یہ ان کی بیوی تھی۔ جیسے ہی میں اندر گیا تو وہ میرے قریب آ گئی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، آج سے تم ہمارے بیٹے ہو۔ میں ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہوں۔ پھر انہوں نے فیصل صاحب کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ نے ہمیں اولاد اس لیے نہیں دی تھی کیونکہ ایک دن اس نے ہمیں اس سے ملوانا تھا۔ یہ ہمارے لیے ہماری اولاد جیسا ہے۔ ان کی آواز میں کوئی دکھ نہیں تھا، بس ایک سکون تھا، جیسے انہوں نے اپنی قسمت کو قبول کر لیا ہو۔ میں خاموش کھڑا تھا۔ میرے دل میں عجیب سا بوجھ تھا، خوشی بھی تھی اور اداسی بھی۔ بابا کی یاد اب بھی میرے اندر زندہ تھی، لیکن اس نئے گھر میں مجھے پہلی بار ایسا لگا جیسے کوئی مجھے اپنایا گیا ہو۔ مجھے ایک الگ کمرہ دیا گیا، نیا بستر، صاف چادر، ایک چھوٹی میز، کھڑکی سے باہر باغ نظر آتا تھا۔ میں کافی دیر تک اس کمرے میں کھڑا رہا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے یا خواب۔ پھر آہستہ آہستہ میں بیٹھ گیا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ میں اب بھی ورک شاپ جاتا تھا، لیکن اب میں نوکر نہیں تھا، میں مالک کی حیثیت سے جاتا تھا۔ جس جگہ کبھی میں دھکے کھاتا تھا، جس جگہ مجھے لوگ حقیر سمجھتے تھے، وہی لوگ اب میرے سامنے جھک کر بات کرتے تھے۔ اب مجھے چھوٹے صاحب کہہ کر بلاتے تھے، لیکن میرے اندر کوئی غرور نہیں آیا تھا۔ میں ویسا ہی تھا جیسا پہلے تھا، خاموش، سنجیدہ اور اندر سے تھوڑا ٹوٹا ہوا۔ میرے اندر بابا کی تربیت تھی۔ انہوں نے مجھے کبھی کسی کے ساتھ برا سلوک کرنا نہیں سکھایا تھا، اور زندگی نے بھی مجھے یہ سکھا دیا تھا کہ تکبر ہمیشہ گرا دیتا ہے۔ میں کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا، نہ کسی کو نیچا دکھاتا تھا، حالانکہ اب میرے پاس سب کچھ تھا، گھر، عزت، پیسہ، مقام، لیکن میرے دل میں ایک کمی ہمیشہ رہتی تھی، بابا کی۔ رات کو اکثر میں کھڑکی کے پاس کھڑا ہو جاتا تھا، باہر روشنیوں کو دیکھتا تھا اور اندر کہیں بہت گہرائی میں اداسی بیٹھ جاتی تھی، لیکن پھر بھی میں خوش تھا کیونکہ میری زندگی بدل چکی تھی۔ اب میں اکیلا نہیں تھا، مجھے ایک گھر مل گیا تھا اور ایک نیا رشتہ بھی، لیکن بابا کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی پڑھائی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، میں تو بچپن سے ہی کاموں میں لگا رہا تھا۔
کبھی بابا کی دوائیوں کے لیے بھاگ دوڑ، کبھی نوکری کی تلاش، کبھی ورک شاپ کا کام۔ کتابیں میرے لیے اجنبی تھیں، نہ کبھی اسکول گیا تھا، نہ کبھی باقاعدہ کلاس دیکھی تھی۔ لیکن اس نئے گھر میں سب کچھ بدل گیا۔ فیصل صاحب اور ان کی بیوی نے میرے لیے گھر پر ہی پڑھائی کا انتظام کر دیا۔ ایک استاد روز آتا تھا، خاموش ماحول میں مجھے بٹھا کر پڑھاتا تھا۔ پہلے پہلے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، الفاظ اجنبی لگتے تھے، حساب کتاب الجھا ہوا لگتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ سب سمجھ آنے لگا۔ میں وہی پڑھ رہا تھا جو بڑے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ میں اسے اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھ کر سیکھ رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، میں جوان ہوتا گیا، میرے اندر اعتماد بھی آنے لگا اور سمجھ بھی بڑھنے لگی۔ میں نے چاچی اور چاچو کو ماں اور بابا کہنا شروع کر دیا تھا، اور وہ بھی مجھے اپنے بیٹے کی طرح چاہتے تھے۔ گھر میں اب خالی پن نہیں تھا، ایک مکمل فیملی جیسا ماحول تھا۔ میں ان کا خیال رکھتا تھا، ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کرتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا، ان کی باتیں سنتا تھا۔ چاچی اکثر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی کہ تم نے ہمارے گھر کو مکمل کر دیا ہے، اور چاچو خاموشی سے مسکرا دیتے تھے۔ میں نے ان کی زندگی میں اولاد کا وہ سکھ لانے کی کوشش کی جو شاید اللہ نے انہیں دیر سے دیا تھا۔ میں ان کے ساتھ ہر لمحہ رہتا تھا، ان کی خوشی میں شامل ہوتا تھا، ان کے دکھ کو سمجھتا تھا۔ میں اس گھر کا حصہ بن چکا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں مکمل طور پر بدل گیا تھا، لیکن میرے اندر ایک چیز ویسے ہی رہی، بابا کی یاد۔ رات کو جب سو جاتے تو میں اکثر چھت پر چلا جاتا، آسمان کو دیکھتا تھا اور پرانی یادیں دل میں اٹھنے لگتی تھیں۔ وہ دن یاد آتے تھے جب میں بابا کو پانی پلاتا تھا، جب وہ بستر پر بے بس پڑے رہتے تھے، جب میں ان کے لیے نوکری ڈھونڈتا تھا۔ دل بھاری ہو جاتا تھا، لیکن اب زندگی بدل چکی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرا ایک گھر تھا، میرا ایک خاندان تھا۔ فیصل صاحب کبھی کبھی ورک شاپ بھی آتے تھے، وہ اب وہاں زیادہ نہیں بیٹھتے تھے کیونکہ میں نے سارا کام سنبھال لیا تھا۔ جب وہ مجھے کام کرتے دیکھتے تو ان کی آنکھوں میں سکون ہوتا تھا۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ اب یہ جگہ تمہارے بغیر ادھوری ہے، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا احساس ہمیشہ رہتا تھا، میں چاہے جتنا بھی آگے بڑھ جاؤں بابا کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ میرے دل کے کسی کونے میں زندہ رہتے تھے۔ ایک دن چاچو میرے پاس بیٹھے تھے، ورک شاپ کی فائلیں ان کے سامنے رکھی تھیں۔ وہ خاموش تھے، پھر اچانک بولے، جس آدمی نے ہماری خاندانی جائیداد پر قبضہ کیا تھا اور جس کی وجہ سے ہم دونوں بھائی الگ ہوئے تھے، وہ اب ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں خاموشی سے سن رہا تھا۔ وہ آگے بولے، ہم اتنی جائیداد کسی کو صدقے میں دے سکتے ہیں جتنی اس نے چھین لی تھی، لیکن کچھ لوگ بہت برے ہوتے ہیں، وہ تھوڑی سی چیز کے لیے پورا گھر تباہ کر دیتے ہیں، رشتے توڑ دیتے ہیں، زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ میں ان کی باتیں سنتا رہا، میرے دل میں ایک سکون بھی تھا اور ایک درد بھی۔ سکون اس بات کا کہ انصاف ہو گیا، اور درد اس بات کا کہ بہت دیر سے ہوا تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، سورج ڈھل رہا تھا، آسمان نارنجی رنگ میں ڈوبا ہوا تھا، ورک شاپ کے اندر ہلکی ہلکی روشنی تھی، لوگ کام میں مصروف تھے، لیکن میرے دل میں ایک الگ ہی خاموشی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، زندگی واقعی بدل سکتی ہے، لیکن کچھ یادیں کبھی نہیں بدلتی، اور کچھ رشتے وقت کے ساتھ بھی ختم نہیں ہوتے۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان کو اپنی اصل نہیں بھولنی چاہیے۔ حالات چاہے کتنے بھی بدل جائیں، مگر انسان کی تربیت اور اس کے اصول ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت چھوٹی عمر سے مشکلیں دیکھی، غربت دیکھی، تنہائی دیکھی، اور اپنے بابا کی بیماری دیکھی، لیکن انہی حالات نے مجھے مضبوط بنایا۔ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ جو انسان سچے دل سے دوسروں کا خیال رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ فیصل صاحب نے میری مدد کی اور مجھے ایک نئی زندگی دی، لیکن اس سب کے باوجود میں نے اپنے بابا کی دی ہوئی تربیت نہیں چھوڑی۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ برائی نہیں کی اور نہ ہی تکبر کیا۔ رشتے پیسوں سے نہیں بنتے، بلکہ محبت اور خلوص سے بنتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک اجنبی بھی اپنی محبت سے اپنا بنا لیتا ہے، اور کبھی کبھی اپنا بھی دور چلا جاتا ہے۔ انسان کو شکر گزار رہنا چاہیے، جو مل جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو کھو جائے اس پر صبر کرنا چاہیے۔ یہی اصل کامیاب زندگی ہے۔